بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى بابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث. یہاں تک یہ بات. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. اور طہارت کی سنتیں دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے 3 مرتبہ. غسل الیدین کیا ترجمہ ہے؟ طہارت کی سنتیں دونوں ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ. قبل ادخالہما الاناء ان دونوں کو داخل کرنے سے پہلے. ہما سے ترجمہ پہلے ہوگا. ہما کا مطلب ہے ان دونوں. ادخال کو داخل کرنے، قبل پہلے. ان دونوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے. زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے. انا برتن کو کہتے ہیں. اذا بولو جب استيقظ بیدار ہو جائے. استيقظ يستيقظ استيقاظا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہونا، نیند سے اٹھنا، جاگنا. استيقظ بیدار ہو جائے. المتوضئ وضو کرنے والا جب بیدار ہو جائے، وضو کرنے والا من نومه اپنی نیند سے. وتسمیۃ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا نام لینا فی ابتداء الوضوء وضو کے شروع میں. وضو کے شروع میں. والسواک اور مسواک کرنا. والمضمضۃ اور کلی کرنا. والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا. ومسح الاذنین اور کانوں کا مسح کرنا. وتخلیل اللحیۃ والاصابع اور داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا. وتکرار الغسل الی الثلاث اور دھونے کا تکرار کرنا 3 مرتبہ تک. اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے وضو کی سنتیں بیان فرمائی. عنوان کیا ہے جناب؟ وضو کی سنتیں بیان فرمائی. تفصیل اس کی یہ ہے کہ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس پر سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی. کیا میں نے تعریف کی؟ پہلے آپ نے تعریف کر. سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ اہتمام سے عمل کیا. مواظبت کے ساتھ. مواظبت کہتے ہیں ہمیشگی کے ساتھ. اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ. یہ وہ سنت ہوتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا ہو، کبھی چھوڑا نہ. پہلی قسم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا ہو. اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ. یہ وہ سنت ہے جسے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں وضو کی سنتیں وہ سنتیں مراد ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ عمل کیا، ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا. پہلی سنت شروع میں
ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا. وضو شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا. وضو شروع کرتے وقت، وضو کے شروع میں یوں کہیں، پہلی سنت کیا ہے؟ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا. مصنف فرماتے ہیں کہ اگر آپ برتن سے وضو کر رہے ہیں، برتن سے وضو کر رہے ہیں تو پھر آپ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے. لیکن اگر آپ برتن سے وضو نہیں کر رہے بلکہ نلکے سے وضو کر رہے ہیں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو پھر ہاتھوں کو دھونے کی سنت کا اہتمام اس سطح کا تو ضروری نہیں رہا جس سطح کا برتن سے وضو کرتے وقت ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو شروع میں دھویا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ. اور یہ ہاتھ دھونا سنت. ٹھیک ہے. مصنف فرماتے ہیں غسل الیدین ثلاثا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا قبل ادخالہما الاناء، برتن میں داخل کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. تو 3 مرتبہ دھونا ہے، ایک مرتبہ نہیں جیسے لوگ بہت سارے ایک ہی مرتبہ دھو کر کھلنی شروع کر دیتے ہیں. کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ. اور اگر برتن سے وضو کر رہے ہیں تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اہتمام سے 3 مرتبہ دھونا ہے. آگے مصنف فرما رہے ہیں، دیکھو بھائی ترجمہ میں تشریح کے مطابق کر رہا ہوں، ترجمہ کے مطابق تشریح کر رہا ہوں. انگلی رکھیں عبارت پر. آگے مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ انگلی رکھو بھائی. کیا فرما رہے ہیں؟ اذا استيقظ المتوضئ من نومه، یہ سنت کب ہے؟ جب متوضئ وضو کرنے والا شخص نیند سے بیدار ہو تو اسے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے. اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے حالانکہ نیند سے بیدار ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی جاگ رہا تھا اور وضو کرنے لگا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. بات سمجھو. تو مصنف نے جو اذا استيقظ المتوضئ من نومه فرمایا، یہ سنت، یہ قید سنت کے لیے قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے. قید اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ قید کسے کہتے ہیں؟ اضافی بات. تو یہ جو اضافی بات ہے نا، یہ اتفاقاً ذکر کر دی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام طور پر سو کر اٹھ کر فوراً وضو کرنے کی تھی. تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ وضو کرنے والا جب حضور کی طرح نیند سے بیدار ہو تو وہ بھی برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ ہو. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت وضو نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے کی تھی اور پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، تو اس لیے مصنفین نے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ اذا استيقظ المتوضئ من نومه لکھ دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے. احترازی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہو. اگر یہ بات نہیں پائی جائے گی تو یہ سنت بھی نہیں پائی جائے گی. قید احترازی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بات نہیں پائی جائے گی تو پھر سنت بھی نہیں پائی جائے گی. ایسا اگر یہ بات نہیں پائی گئی، ایک آدمی نیند سے بیدار نہیں ہوا بلکہ پہلے سے جاگ رہا تھا، تو یہ بات نہیں پائی گئی نا، تب بھی یہ سنت ہے. 3 مرتبہ ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونا سنت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قید کون سی ہوئی؟ اتفاقی ہوئی، احترازی نہیں. یہ بتانا ہے مجھے، سنانا ہے. تو احترازی کا مطلب کیا میں نے بتایا؟ یعنی یہ اس طرح کی قید نہیں ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوئی تو یہ سنت بھی نہیں ہوگی، یہ بات ہوئی تو سنت ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. یہ بات نہ ہو تب بھی یہ سنت ہے. تو کیا تشریح ہے بھائی؟ بولیں. حسنین بولو. پہلی سنت پہلی سنت ہاتھوں کو دھونا ہے. 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے اور برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ دھونا ہے. ہاں. جب نیند سے بیدار
نیند سے اٹھے 3 مرتبہ ہاتھوں کو شروع میں دھونا سنت ہے. برتن میں داخل کرنے سے پہلے یا برتن سے وضو نہیں کر رہے تب بھی 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا سنت ہے. مصنف آگے کیا فرما رہے ہیں؟ استيقظ المتوضئ من نومه. جب نیند بول نہ رہا. مصنف آگے فرما رہے ہیں استيقظ، جب مصنف تو آگے استيقظ المتوضئ من نومه. ہاں مصنف فرما رہے ہیں کہ جب نیند سے وضو کرنے والا نیند سے بیدار، وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو. یہ خیر یہ قید اتفاقی لازمی امتیازی نہیں ہے، احترازی نہیں ہے، اعتراضی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے. کیونکہ عام طور پر عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے اگر اٹھے تب بھی وضو فوراً وضو کرنے کی تھی اور شروع میں ہاتھ دھونے کی تھی. تو اس لیے مصنفین نے بھی ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ یہ ذکر کر دیا جس سے قدر متوجہ نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری سنت دیکھیں، وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، اور اللہ کا نام لینا وضو کی ابتدا میں. یہ دوسری سنت بیان فرمائی. دیکھو میں ترجمے کے مطابق تشریح کر رہا ہوں، عبارت کے مطابق، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام ہے نا. کیا ہے بسم اللہ کا مطلب؟ اللہ کے نام کے ساتھ. تو تسمیت اللہ، اللہ کا نام لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لینا وضو کے شروع میں. یہ بھی سنت ہے. بات سمجھ گئے؟ تیسری سنت والسواک، مسواک کرنا. تیسری سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا. ٹھیک ہے جناب. چوتھی دیکھو، والمزمزۃ، کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا. یہ سنتیں ہیں. تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ہاتھ دھوئیں گے جی، بلکہ مسواک کر لیں گے. مسواک کو دھو کر، ہاتھوں کو دھو کر، بسم اللہ پڑھ کر ہاتھوں کو دھوئیں گے، مسواک دھو کر پھر مسواک کر لیں گے، پھر کلی کریں گے. شروع میں جو کلی کی جاتی ہے، ایک آدمی نے کلی نہیں کی تو کیا اس کو وضو ہو گیا؟ ہو گیا. سنت ہے بھائی، لیکن کلی کرنی ہے، سنت کو چھوڑنا نہیں ہے. استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ وضو کی شروع کی سنت ہے. پھر جب آپ چہرہ دھوئیں گے تو یہ چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض. پھر آپ اس کے بعد کیا دھوئیں گے؟ ہاتھوں کو انگلیوں تک دھوئیں گے، یہ بھی فرض. پھر آپ سر کا کریں گے تو یہ بھی فرض ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ فرض سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کر لینا وہ مسح الوضو نہیں، یہ بھی سنت ہے. یہ کون سی سنت ہے؟ چھٹی. تو چھٹی سنت کیا ہے؟ 5 سنتیں تو شروع میں ہی ہے نا. ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی، یہ 5 تو شروع میں. اور آخر چھٹی کیا ہے؟ سر کے مسح کے بعد. یہ اس وقت آئے گی سر کے مسح کر چکیں گے تو پھر کانوں کا مسح کر لیں. یہ چھٹی سنت ہے. اور 7ویں سنت کیا ہے؟ کہ جب چہرہ دھوئیں تو داڑھی کا خیال کریں اور ہاتھ دھوئیں تو انگلیوں کا خیال کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب رہا یہ سوال کہ داڑھی کا خلال کیسے ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں تفریق شعرها من جهة الاسفل الى فوق. بالوں کو متفرق کر دینا، الگ الگ کر دینا. دیکھو بال ابھی جڑے ہوئے ہیں نا، سارے جڑے ہوئے ہیں نا. نیچے من جهة الاسفل، اسفل جہت سے، نیچے کی جہت سے، الى فوق، اوپر کی طرف داڑھی کو الگ کرنا. دیکھو نیچے ہاتھ ڈال کر نیچے کی سائڈ سے انگلیوں کو بالوں میں ڈال کر آپ اوپر کی طرف لائیں گے کہ بال بکھر جائیں. ٹھیک ہے. ہاتھ تر کر کے، تو یہ تر ہاتھ جب آپ داڑھی میں اس طرح ڈالیں گے تو تری داڑھی کے بالوں تک بھی پہنچے. تو یہ داڑھی کے خلال کا طریقہ ہے.
بات سمجھو، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا انگلیوں کا خلال کیسے ہوگا؟ اب یہ سوال ہے. انگلیوں کا خلال ہاتھوں میں اس طرح سے ہوگا. دیکھو پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں. ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال تشبیہ کی صورت میں ہوگا. تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالو اور اندر ڈال کر حرکت دے دو. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر سے انگلیوں کے اندر، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی جائے. دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی جائے اور انگلیوں کے درمیان کی جگہ کو اچھے طریقے سے مل لیا جائے تاکہ پانی وہاں پہنچے. اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی پشت کی جانب سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا جائے اور درمیان کی جگہ کو اچھے طریقے سے ملا جائے تاکہ وہاں پانی پہنچے. یہ بھی طریقہ ہے اور یہ بھی ہے تشبیہ. اس کو اولا قرار دیا ہے علماء نے کہ انگلیوں کو ایک دوسرے میں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر حرکت دے دی جائے تاکہ درمیانی جو فاصلہ ہے انگلیوں کا اس میں اچھے طریقے سے قریب پہنچ جائے. تو یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا طریقہ ہے. پاؤں کی انگلیوں میں خلال کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کیا جائے گا. اس طرح سے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے. دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر حرکت دی جائے گی. اس کے بعد اس کے ساتھ والی انگلی، اس کے بعد اس کے ساتھ یہاں تک کہ انگوٹھے تک آئے گی. اور پھر بائیں پاؤں کی ابتدا انگوٹھے سے کی جائے گی. انگوٹھے اور انگلی کے درمیانی علاقے کو، فاصلے کو، جگہ کو اچھے طریقے سے بھرے گی بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ. پھر ساتھ والی انگلی کو، ساتھ والی کو ساتھ. تو یہ کس کے خلال کا طریقہ ہے؟ پاؤں کی انگلی کا خلال کا طریقہ ہے. یہ میں خلال کے طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں اور یہ کب سنا جائے گا. تو یہ وضو کی کتنی سنت ہے بھائی؟ 7ویں. داڑھی کا خلال کرنا، 8ویں انگلیوں کا خلال کرنا. اور اگر ان کو ایک ہی سنت بناتے ہیں خلال کو تو یہ 7ویں سنت ہے. ویسے یہ 8 ہو گئی. ٹھیک ہے. اور 9ویں اور آخری سنت کیا ہے؟ وہ تکرار الغسل الی الثلاث، کہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان میں دھونے کا تکرار کرنا. تکرار کا مطلب کیا ہے؟ بار بار. تو دھونے کے تکرار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ بار بار دھونا، بار بار دھونا. کب تک دھوتے رہنا؟ الی الثلاث، 3 کی عادت تک. یعنی جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 1 مرتبہ دھونا، اور جو پہلی مرتبہ دھوئیں گے وہ فرض ہے. لیکن پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ دھونا سنت. بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو. چنانچہ پہلا فرض دھونے والا کون سا ہے؟ چہرہ دھونا. پیشانی کے بالوں سے چھوڑنے کے نیچے تک ایک کان کی سے دوسرے کان کی تک. تو اس چہرے کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ انگلیوں سمیت دھونا. تو اس کو کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ تیسرا فرض کیا ہے دھونے والا؟ سر کا مسح کرنا دھونے والا فرض ہے. کیا پاؤں کو دھونا. تو پاؤں کو کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ. تو سر کا مسح کرنا کیا یہ دھونے والا فرض ہے؟ تو کیا سر کا مسح بھی 3 مرتبہ ہوگا؟ نہیں. اس کے کہا تکرار الغسل، تکرار المسح کی بات نہیں کی. وہ تکرار الغسل والمسح نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ غسل. صرف دھونے والے اعضاء کا تکرار ہوگا. اور اگر سر کا مسح ہے تو وہ ایک بار، اس کو 3 مرتبہ کرنا سننا ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ 9 وضو کی سنتیں ہیں جو آپ نے تیار کر کے لائی ہیں. آج چونکہ پیریڈ تاخیر سے شروع ہوا ہے تو ہم سبق یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز ہمارا سبق زیادہ ہوگا. مستحبات سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے.